السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، ہم نے نماز شروع کرنے سے لے کر سورہ فاتحہ اور اس کے بعد پڑھی جانے والی صورتوں میں سے دو صورتیں مکمل طور پر لفظی اور بامحاورہ ترجمے کے ساتھ پڑھ لی ہیں۔ آج ہم تیسری سورہ مبارکہ جس کا نام سورہ اخلاص ہے، اس کا انشاءاللہ لفظی اور بامحاورہ ترجمہ سیکھ رہے ہیں۔ سورہ اخلاص میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف اور توصیف کا بیان ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف ہے، اور صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ اخلاص قرآن کا 1/3 ہے، یعنی اگر کوئی شخص سورہ اخلاص کی 1 مرتبہ تلاوت کرتا ہے تو اسے ایسا ثواب ملتا ہے گویا اس نے قرآن کریم فرقان حمید کو 3 مرتبہ پڑھ لیا ہو۔ یقینی طور پر قرآن کریم فرقان حمید صرف ثواب کمانے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم فرقان حمید تو انسان کو انسان بنانے کی کتاب ہے۔ اس کے اسباق کو پڑھنا اور اس کے مطالبات کو ماننا، اس کی ہدایات پر عمل کرنا ہی انسان کی کامیابی کی انشاءاللہ یقینی ضامن ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کا ادب اور احترام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور جو سبق آپ کو آپ کے گھر بیٹھے مہیا کیے جا رہے ہیں ان سبق کو پڑھنا، سننا، یاد کرنا اللہ تعالی ہمارے لیے آسان فرما دے۔ لاک ڈاؤن کی موجودہ صورتحال نے یہ بات تو ثابت کر دی ہے کہ عبادت کی توفیق فراغت سے نہیں ملتی بلکہ اللہ کی توفیق سے ملتی ہے، کیونکہ لاک ڈاؤن کے دوران بھی بہت زیادہ فرصت رہی لیکن عبادت صرف وہی کر سکے، اللہ رب العالمین کو راضی وہی کر سکے جنہیں اللہ کی طرف سے توفیق حاصل تھی۔ اور یہدی الیہ من ینیب، اللہ تعالیٰ بھی توفیقات سے انہی کو نوازتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا دین اور اللہ رب العالمین کا یہ کلام کوئی عام کلام نہیں ہے جو ہر ایرے غیر نتھو خیر کو مل جائے، بلکہ اس کے لیے وقت دینا پڑتا ہے، قربانی لگانی پڑتی ہے، اپنا رجحان دینا پڑتا ہے، اور اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا کر دعا کرنی پڑتی ہے، تب جا کر اللہ تعالیٰ یہ علم عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب میں یہ اہلیت پیدا فرمائے اور ہمیں یہ توفیقات عطا فرمائے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ اور سبب بن جائیں۔ سورہ اخلاص کے بارے میں ایک اور خوبصورت حدیث آپ کی خدمات میں پیش کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو سفر پر روانہ کیا، لشکر کو روانہ کیا، اور ان کا ایک امیر مقرر کیا۔ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے آ کر اپنے امیر کی شکایت کی اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے امیر جب بھی نماز پڑھاتے سورہ فاتحہ کے بعد جو کوئی بھی سورت پڑھتے اس کے ساتھ سورہ اخلاص کی لازم تلاوت کرتے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا، ان سے پوچھو یہ ایسا کیوں کرتے تھے، کیا وجہ تھی؟ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کیونکہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف، توصیف اور اللہ تعالیٰ کا تعارف بیان کیا گیا، اللہ کی توحید کا بیان ہے، اس لیے مجھے اس سورت سے بہت زیادہ پیار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا اسے خبر دے دو کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ آپ اس سورہ مبارکہ میں پڑھ چکے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کا ترجمہ آپ کو معلوم ہے، ہوا کہتے ہیں وہ، قل کہہ دیجئے ہوا وہ، اللہ اللہ احد ایک ہے۔ احد کے معنی صرف ایک نہیں ہوتے، کیونکہ واحد ایک کو کہتے ہیں جس کے بعد اسنان آتا ہے یعنی 2، 1 2، لیکن یہ احد ہے۔ احد کا کوئی تثنیہ نہیں ہوتا، اس کی کوئی جمع نہیں ہوتی، اس کا کوئی 2 اور 3 نہیں ہوتا۔ احد کا معنی ہے یکا و تنہا، نہ جس سے پہلے کوئی هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ تو اللہ رب العالمین یعنی اللہ، کہہ دو کہ اللہ یکا و تنہا ہے، ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ الصمد، الصمد کے معنی ہے بے نیاز۔ بے نیاز اسے کہتے ہیں جسے کسی کی پرواہ نہ ہو، یعنی کوئی اس کی پوجا پاٹ کرتا ہے، کوئی اس کی عبادت اور بندگی کرتا ہے تو بھی اس کے اقتدار میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا، اور اگر سب کے سب نافرمان اور باغی ہو جائیں تو بھی اس کی سلطنت اور اس کی اختیار میں کوئی کمی واقع نہیں ہو سکتی۔ اس کا معنی ہے الصمد، یعنی اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کے علاوہ باقی ساری مخلوقات نیاز مند ہیں، وہ نیاز دیتی ہیں، نیاز دلاتی ہیں اللہ کی، اللہ بے نیاز ہے۔ فرمایا لم یلد ولم یولد، لم کے معنی نہیں، یلد کے معنی اس نے کسی کو نہیں جنا، یعنی کوئی اس کی اولاد نہیں ہے،
ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، کسی سے پیدا نہیں ہوا، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، یعنی نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یولد، اور نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، ولم اور نہیں، یکن ہے، لہو اس کے، کفو برابر، اس جیسا، ہمسر، احد کوئی بھی، یعنی اس کے برابر کا کوئی بھی نہیں ہے، اس کے پلے کا کوئی بھی نہیں ہے، اس کے رتبے کا کوئی بھی نہیں ہے، وہ ساری کائنات کا تنہا خالق، مالک، رازق، داتا، حاجت روا، مشکل کشا ہے۔ یہ سارے طاقتیں اس کی ذاتی ہیں، حقیقی ہیں، یہ اس کی اپنی ذاتی حقیقی قوتیں ہیں، اس نے کسی کو عطا نہیں کی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کہ توحید کا بیان ہے اس سورہ اخلاص میں، اور اس صحابی کو اللہ رب العالمین نے اسی لیے اپنی محبتوں کا پیغام حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے عنایت فرمایا کہ اسے اللہ کی توحید کے بیان پر اس سورہ مبارکہ سے پیار تھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس سورہ مبارکہ کو اور اس سے پچھلے اسباق کو لازماً یاد کریں گے، اور کم از کم کسی ایک کو ضرور یاد کرائیں گے۔ اللہ ہم سب کی کوششوں کو قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔